रहीम करूँ शुरू? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और इंतज़ार भी करने का। हम लोग मुस्लिम लीग नून की मीटिंग में थे जो कि कुछ लंबी हो गई, उसको नवाज शरीफ साहब लंदन से चेक कर रहे थे। पीछे से आवाज़ बंद कर दीजिए ज़रा प्लीज़, खामोशी इख्तियार करें। मैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में, मैं आज उस पर बात करना चाहती हूँ। और ईसीपी की जो रिपोर्ट आई है उसमें जिस किस्म के होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ शामिल हैं, उन हक़ाइक़ ने जो इमरान खान के चेहरे पर जो एक बचा खुचा शायद निकाब था वो भी खींच दिया है, और उसमें इमरान खान का जो चेहरा है वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को वाज़े नज़र आ रहा है। और वो इंकशाफात जो उस रिपोर्ट्स में हैं वो इस किस्म के इंकशाफात हैं कि उससे कौम का दिमाग चकरा के रह गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़, किसी सियासी जमात के सरबराह के ख़िलाफ़, किसी लीडर के ख़िलाफ़ इस किस्म के इल्ज़ामात तो दूर की बात, मैं तो कहती हूँ इल्ज़ामात की जो नाकाबिले तरदीद जो सबूत सामने आए हैं, ये हमने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ये नहीं देखा। और आप ये देखें कि रिपोर्ट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके ऊपर तो मैं अभी आती हूँ, लेकिन आप देखें कि उसके ऊपर जवाब देने की बजाय आप अपनी जमात को ये कहते हैं कि जो ब्रांड इमरान खान है उसको उजागर किया जाए अवाम के सामने। तो ब्रांड तो आपका बन चुका, ब्रांड आपका ये है कि नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ, साजिश, लूट मार, होशरुबा महंगाई, माशी तबाही, बेरोजगारी, गैर मुल्की गैर कानूनी फंडिंग के मुजरिम, ये है आपका ब्रांड। अवाम की रोटी छीनने का मुजरिम। इस मुल्क में हुकूमत नाम की अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये है आपका ब्रांड। तो ये ब्रांड तो अब खुल के सामने आ चुका है, और अब आपकी जो जिस तरह से आप एस्केप करते रहे हैं, भागते रहे हैं, फरार इख्तियार करते रहे हैं, अब वो मौका आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रिपोर्ट के ऊपर पहले आ जाएं। 26 टोटल अकाउंट्स थे अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे हक़ाइक़ नहीं हैं या ये PMLN के दिए हुए हक़ाइक़ नहीं हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हक़ाइक़ हैं। 26 अकाउंट्स थे टोटल, जिसमें से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे PTI के स्टेट बैंक के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो PTI ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। और सिर्फ ये कि झूठ नहीं बोला, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मैं कल इमरान खान साहब का ट्वीट पढ़ रही थी और कहते हैं मैं बड़ा वेलकम करता हूँ और ये बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ। कुछ वज़रा के मैं बयानात सुन रही थी, उन्होंने कहा हम सुरखरू हुए। किस चीज़ में आप सुरखरू हुए? सबसे पहले तो आप भागते रहे 7 साल, आपने ताकत का, धौंस का, धांधली का इस्तेमाल किया इस फॉरेन फंडिंग केस के को आगे चलने से रोका, आगे बढ़ने से रोका। और फिर जब आपको पता चल गया कि अब नागुज़ीर है और हक़ाइक़ सामने आएंगे, लोग इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने फिर रिपोर्ट रिलीज़ ना करने की बार बार कोशिश की, और आपने उनको धांधली से, धौंस से, ताकत के ज़रिए आपने प्रेशराइज़ कराया कि रिपोर्ट ना रिलीज़ की जाए। तो फिर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज कर दी, उससे भी बात नहीं बनी।
तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए, 7 साल से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। अब वो मुझे याद आता है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते। लेकिन बात यह है कि तलाशी देने वाले वो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई खौफ नहीं होता कि हमने कोई जुर्म किया। नवाज शरीफ की तरह सीना तान के तलाशी वो लोग देते हैं। तो आपने तलाशी दी तो नहीं, ज़बरदस्ती आपकी तलाशी ली गई और आपका बाल बाल चोरी में, झूठ में, साजिश में डूबा हुआ निकला। उसके बाद जब आपने रिपोर्ट पब्लिक ना करने की पूरी कोशिश की, दबाव डाले रखा ईसीपी के ऊपर, आपको फॉरेन फंडिंग मिली यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से, और आपने 2 कंपनीज पीटीआई ने एस्टैब्लिश की, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, 2010 और 2013 के दरमियान में। और इमरान खान साहब खुद उन दोनों कंपनीज के चेयरमैन थे। फिर कुछ कंपनीज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी थी। और आपने, यानी कि जो भी हुआ, इमरान खान साहब क्योंकि चेयरमैन थे, उनके ज़ाती नोटिस में भी था, उनकी मर्जी से हुआ, उनके कहने पे हुआ। फिर उस रिपोर्ट के मुताबिक आपने न सिर्फ झूठ बोला बल्कि डिलिबरेट कंसीलमेंट और मिस डिक्लेरेशन, यानी कि जानबूझकर आपने हकायक को छुपाया और आपने झूठ बोला, मिस डिक्लेरेशन दी आपने, और फॉल्स सर्टिफिकेट्स आपने दिए, जमा कराई ईसीपी के अंदर। और सब पीटीआई की लीडरशिप की डायरेक्शन पे, इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे ये सब कुछ किया गया। और फिर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। पीटीआई के जो जमात के पास जो ज़ाती इनके मुलाजिम थे, उन 4 मुलाजमीन के नाम पर आपने पैसे मंगवाए इलीगली, और ऑफिस स्टाफ के नाम पर मंगवाए। और उन 4 जो मुलाजमीन हैं जिनके नाम पर आपने गबन किया हुआ पैसा, धोखे से लिया हुआ पैसा, जो आपने लोगों से ईंठा पैसा, वो आपने अपने ज़ाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में आपने मंगवाया, जिनका नाम है ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफ़ी। और ऑथराइजेशन किसने दी? ऑथराइजेशन दी इमरान खान साहब जो पार्टी चेयरमैन हैं, और आरिफ अलवी साहब ने उसकी ऑथराइजेशन दी। इमरान खान साहब प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के। बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, आपने फॉल्स सर्टिफिकेट्स, फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट्स ईसीपी में जमा कराए। आपने सारी इंफॉर्मेशन कंसील की, छुपा के रखी, झूठ बोला। आज तक झूठ बोलते आ रहे हैं। और उसके बाद आपने किससे पैसे लिए, कौन से मुल्क से पैसे लिए, किस फॉरेन कंपनी से पैसे लिए, इलीगल फॉरेन फंडिंग आज तक एक्सप्लेन नहीं किया कि कितना पैसा किस मुल्क से लिया, किस कंपनी से लिया, कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ से वो पैसा आया, कहाँ खर्च किया। और इस बात का भी जवाब आपको देना पड़ेगा कि एक तरफ आप ये इलीगल फंडिंग जो है वो इकट्ठी कर रहे थे, पैसे ले रहे थे, और दूसरी तरफ आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 2014 में मुंतखब हुकूमत के खिलाफ भी वो पैसा खर्च किया। बात यह है कि पाकिस्तान का कानून कहता है फंडिंग नहीं ले सकते, और जब आप फॉरेन फंडिंग से लेते हैं किसी फॉरेन कंपनी से, तो पाकिस्तान का कानून है कि उस जमात को कलअदम करार दे दिया जाता है, उस जमात को तहलील कर दिया जाता है। और आपने सिर्फ ये नहीं किया, अब आप ये देखें
کہ غیر ملکی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے. ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹون کرکٹ کلب, ادھر سے آپ کو ملینز آف ڈالرز آئے, $2.1 million ٹو بی پریسائز. اور اس کمپنی کے مالک ہیں ابراج گروپ والے, ان کی کمپنی ہے یہ, جو کہ جن کے اوپر ایک بین الاقوامی مقدمہ چل رہا ہے. اور جب ان سے کہا گیا, جو ملک ان سے پوچھ گچھ کر رہا ہے, جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے کسی کانٹیکٹ کا نمبر دیں, تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نمبر دیا. اتنی کلوز دوستی, اور انہوں نے آپ کو ملینز آف ڈالرز جو ہے آپ کو دیے, اور وہ آپ انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی پاکستان لے کر آئے. اور پھر کوئی ان کے ڈونر ہیں جن کا نام ہے ممتاز احمد صاحب, انہوں نے آپ کو کئی $1000 دیا. اور اس کے بدلے میں نے پہلی دفعہ ایک عمران خان شخص دیکھا ہے جس نے رشوت کو, نیکڈ رشوت کو, جس نے ڈونیشن کا نام دیا. اور آپ نے رشوت اس نے دی, آپ نے لی, وہ بات تو الگ ہے. لیکن دیکھیں, سب سے بڑی جو یہاں پر کرمنل بات ہے, مجرمانہ جہاں پر آپ نے فیل کیا, وہ آپ نے یہ کیا کہ ایک تو آپ نے انلیگلی لوگوں سے پیسے لیے, اس کے بعد آپ نے سرکاری خزانے سے, پاکستان کے عوام کے ہارڈ ارنڈ پیسے سے, پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے آپ نے ان کو کمپنسیٹ کیا. اس $24,000 جو ممتاز احمد صاحب نے ان کو دیا, اس کو آپ نے نفیا گلی میں ایک ہوٹل کا لاکھوں ڈالر کا کانٹریکٹ پکڑا دیا, اور پھر اس کو کوئی اسپیشل پوزیشن بھی اپنی حکومت میں عطا کی. تو اگر آپ نے اس رشوت کا کوئی نعم البدل ان کو دینا تھا, تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ عوام کے جو پیسہ ہے اور جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, آپ اس پہ ان کو کمپنسیٹ کریں اور ان کو فیورز دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دی؟ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی چوریاں تو بڑی ہیں, لیکن جس دیدہ دلیری سے اور جس سینہ زوری سے وہ چوری کی گئی, اور اس پر جس طرح جھوٹ بولا گیا, میں نہیں سمجھتی کہ اس کی مثال پورے 74 یا 75 ایئرز میں ملتی ہے. اور ہمیں کیا سنایا جاتا تھا؟ ہمیں بارہا مذہب کا نام استعمال کیا جاتا تھا, اپنے جو کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے مذہب کا لبادہ اڑایا جاتا تھا. یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے. ہمیں حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں, ان کے قصے کوٹ کیے جاتے تھے, بار بار ریاست مدینہ کا ذکر کیا جاتا تھا, اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ طاقتور قانون کے نیچے ہوگا تبھی اس ملک میں تبدیلی آئے گی. تو میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی طاقت اور دھونس اور دھاندلی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیوں 7 سال اس رپورٹ کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں اس جو انویسٹیگیشن ہے اس کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں ECP پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کو جو ہے وہ نہ اس پہ آگے بڑھے, نہ اس کو ریلیز کرے رپورٹ کو؟ تو طاقتور, جب آپ کے پاس طاقت آئی تو آپ نے یہ استعمال کیا طاقت کا. ہر کسی نے پاکستان میں جواب دیا. نواز شریف صاحب نے اپنی 3 نسلوں کا جواب دیا, اپنے ناکردہ گناہوں کا جواب دیا, میں نے جواب دیا, میرے آس پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے جواب دیا. باقی جماعتوں نے آپ کا ایک جو عتاب ہے, آپ کا جو انتقام ہے وہ سہا. آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ آپ کی جب باری آتی ہے آپ چپ کر کے, جھوٹ بول کے, طاقت کا استعمال کر کے آپ احتساب سے نکل جاتے؟ جب آپ سے ابھی BRT کا آج بھی احتساب کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, جو BRT پشاور میں بنی ہے, اس پر بھی آپ کی حکومت سانپ بھر کے بیٹھی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں, جو غیر ملکی تحفے آپ نے لیے, غیر ملکی سربراہوں سے لیے, اور آپ نے کیا جواب دیا پاکستان کے عوام کو کہ میں نہیں دوں گا جواب, میرا جو کرنا ہے کر لوں. اسی طرح آپ نے ECP کی رپورٹ کو بھی روکے رکھا. اور نہ صرف یہ کہ فارن فنڈنگ کی جو آپ نے جس طرح سے جھوٹ بولا, غبن کیا, آپ نے مافیاز کی سرپرستی کی. آٹا مافیا, چینی مافیا, LNG مافیا, بجلی مافیا, آپ نے ان سب کو نوازا. آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سب ان لوگوں کی ایک مافیاز کی سرپرستی ہے, اور آپ نے ان کو مضبوط بھی کیا,
اور آپ نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھی. پاکستان کے عوام اس کو بھگتتے رہے. انہی کی وجہ سے یہ مہنگائی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں, مہنگائی کا جو سیلاب آیا پاکستان میں, وہ سب عمران خان کے مافیاز کی وجہ سے آیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا. جنہوں نے تھمایا وہ ثاقب نثار صاحب کی بھی حقیقت آج عوام پہ پوری آشکار ہو چکی ہے کہ جس ایسے شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جس کا بال بال کرپشن, غلط بیانی, جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے. ثاقب نثار صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کا وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ پوری دنیا آپ کے اوپر آج تھو تھو کر رہی ہے کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی حکمرانی ایک ایسے شخص کو دے دی جس نے اتنے بڑے بڑے فراڈ کیے ہوئے اور پھر ان فراڈ کو طاقت کے نیچے دبایا ہوا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں ملک کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا اور کسی ایسے شخص کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا جس نے چوری کی, فراڈ کیا, جھوٹ بولا, چھپایا, اپنے گناہوں کو چھپایا, اپنے دوستوں کے گناہوں کو چھپایا. گناہوں کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوتی. آج آپ کی نااہلی, نالائکی کی وجہ سے, آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے, آپ کی کرپشن کی وجہ سے, آپ کی اقربا پروری کی وجہ سے آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جس دلدل میں پھنس رہے ہیں, مہنگائی کی, لاقانونیت کی, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. اس سب کا ذمہ دار عمران خان اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ثاقب نثار صاحب ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ ڈیمانڈ کرتی, پاکستان کی اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور کرنا چاہیے کہ عمران خان فی الفور استعفیٰ دے. جھوٹ بولنے کے جرم میں, لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے جرم میں, غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم میں اور اس کو چھپائے رکھنے کے جرم میں ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. اور ان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے, اور کنسیلمنٹ کے لیے, مس ڈیکلریشن کے لیے, مس اسٹیٹمنٹ کے لیے ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو 4 امپلائیز کے نام پر پیسہ آیا, ان اکاؤنٹس کی, ان امپلائیز کی بھی کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, قوم تک اس کے پورے حقائق سامنے آنے چاہیے. اور ابھی تک جو پی ٹی آئی کے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے جھوٹ بول کے کنسیل کیے, ان سب کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کتنا اماؤنٹ کون سی کمپنی سے, کس شخص سے, کس غیر ملکی شخص سے, کمپنی سے آیا اور وہ کہاں خرچ ہوا. جو پی ٹی آئی کے جتنے ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں سب کو پبلک کیا جانا چاہیے. اور جس طرح نواز شریف کے خلاف ایک جھوٹے الزام کے اندر جے آئی ٹی بنی تھی, سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوئی تھیں, اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی اوپر تعیناتی ہونی چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا کیس چلنا چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس طرح ہم نے بھگتا ہے, ہمارے پر تو الزام ثابت نہیں ہوا نا, اقامہ نکل آیا, ان کے اوپر تو یہ الزام ثابت ہو چکے ہیں. تو اب ای سی پی کا امتحان ہے کہ صرف ای سی پی کا کام رپورٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, اس پہ بھی وہ شاباش کے مستحق ہے کہ انہوں نے پریشر کو سسٹین کیا, پریشر کو انہوں نے انکار کیا. اور میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جب ادارے اس طرح سے کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل لائق تحسین ہے کہ انہوں نے پریشر کو ریزسٹ کیا, انہوں نے طاقت کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے یہ رپورٹ ریلیز کی. لیکن یہ اتنا کافی نہیں. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے قتل کیا یا اس شخص نے چوری کی. قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو کٹہرے میں لے کے آنا اور اس کو سزا دینا قانون اور آئین کے مطابق. تو رپورٹ ریلیز کرنے سے صرف کام نہیں ہوگا. اس میں جس طرح سے آپ نے باقی لوگوں کو, بے گناہوں کو جیل میں ڈالا, اسی طرح ای سی پی کو اس پہ جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے
وہ عمران خان کو اور PTI کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو دینی چاہیے. اور اب امتحان جو ہے وہ ECP کا بھی ہے اور ان انصاف دینے والے اداروں کا بھی ہے, عدلیہ کا بھی ہے, جو نواز شریف کے وقت میں تو ہم بڑے ایکٹیو تھے نا اور دوڑ کے سب کچھ ہو رہا تھا, تو اب تو الزام ثابت ہو چکے ہیں تو قوم اس انصاف کی جو ہے وہ منتظر ہے. وقت آ گیا ہے کہ انصاف کا بول پاکستان میں بھی بول بالا ہو اور قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جس کے خلاف اتنے بڑے بڑے ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں اس کے خلاف اب انصاف دینے والے ادارے کیا ایکشن لیتے ہیں, ECP کیا ایکشن لیتا ہے. اور یہ میری خواہشات کے مطابق یا مسلم لیگ نون کی خواہشات کے مطابق نہیں, یہ پاکستان کے قانون کے مطابق میں آج یہ اپیل کر رہا ہوں. تو اب بال جو ہے وہ قانون اور انصاف کے اداروں کی کورٹ میں. میڈم یہ پوچھنا تھا آپ